بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد۔ محترم سامعین و ناظرین، جب کسی انسان کا مقصد واضح اور صحیح نہ ہو اور اس کا ویژن اور مشن صحیح رخ پر نہ ہو تو آدمی غلط راہوں پر چل پڑتا ہے۔ اس دنیا میں بسنے والے انسان مختلف مقصد اپنے حساب سے طے کرتے ہیں، لیکن بحیثیت مسلمان اور بحیثیت مومن ہمارا مقصد واضح ہے، ہماری منزل طے ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں بھی اس بات کو بار بار بیان فرمایا ہے کہ ایک مومن کی جو اصل منزل ہے وہ آخرت ہے، مقصد جنت کا حاصل کرنا ہے اور اللہ کی رضامندی کا حصول ہے، اور اس کے لیے دنیا میں رہتے ہوئے محنتیں کرنی ہیں، عبادات کا اہتمام کرنا ہے، صدقات و خیرات کی کثرت کرنی ہے، اپنے آپ کو گناہوں سے بچانا ہے، ایذا رسانی سے اور دوسروں کے حقوق تلفی سے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ بالکل واضح ہے ہر بات، اس میں کسی قسم کا جھول نہیں ہے، کسی قسم کا خفا نہیں ہے، کسی بھی قسم کی پوشیدگی نہیں ہے، مقصد واضح ہے۔ لیکن جب ہماری ترجیحات بدل جائیں اور ہم اپنے مقصد کو فراموش کر دیں اور غلط راہوں پر چل پڑیں تو پھر نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ہم نہ دنیا کے رہتے ہیں نہ آخرت کے رہتے ہیں۔ دنیا میں بھی ہمارے ہاتھ نہیں آتی ہے اور آخرت میں بھی ناکامی مقدر ہو جاتی ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ اس دنیا میں لوگوں نے کامیاب زندگی کے پیمانے بدل دیے ہیں۔ کوئی اگر آدمی سوشل میڈیا پر کامیاب ہو جائے، دنیا کے لحاظ سے اس کے ہزاروں لاکھوں کروڑوں فالوور ہو جائیں اور وہ اس کے چاہنے والے دنیاوی لحاظ سے بہت زیادہ ہو جائیں تو وہ سمجھتا ہے کہ مجھے ایک سکسیسفل لائف حاصل ہو گئی ہے اور میں اس دنیا کا کامیاب ترین انسان ہو گیا ہوں۔ کوئی آدمی مالی لحاظ سے مضبوط ہو جائے، فائنینشلی کنڈیشن اس کی سٹرونگ ہو جائے اور اس کے پاس آرام راحت کے اسباب وسائل جمع ہو جائیں تو وہ آدمی سمجھتا ہے کہ مجھے میری منزل مل گئی ہے اور میں اپنے مقصد میں گویا کامیاب ہو گیا ہوں۔ لیکن ایز اے مسلم اور بحیثیت مسلمان ہماری منزل وہ جنت ہے، آخرت میں اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی کا حصول ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ہماری منزل کا پیمانہ اور ہماری کامیابی کا پیمانہ معیار بالکل واضح کر دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَمَن زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، کہ جو آدمی جہنم سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا وہ صحیح معنی میں کامیاب ہے۔ اب چاہے وہ آدمی دنیا میں رہتے ہوئے جھوپڑ پٹی میں زندگی گزارے، اس کے پاس پہننے کے لیے صحیح ڈھنگ سے بہترین خوبصورت کپڑے بھی دستیاب نہ ہوں، کھانے کے لیے اس کے پاس مرغ متنجن اور مرغ مسلم مختلف قسم کے لذیذ پکوان نہ ہو، ڈیلیشیس فوڈ نہ ہو، بس اس کے پاس چٹنی ہو اور چھوٹا سا ہلکا سا سالن ہو، اس سے ہی اس کا گزارا ہو رہا ہو، لیکن وہ اگر دینی خطوط پر زندگی گزار رہا ہے، اللہ کی رضامندی کے حصول کے لیے تگ و دو کر رہا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو ہی اپنے لیے سب کچھ سمجھتا ہے تو وہ میرے بھائیوں وہ اس دنیا میں بھی کامیاب ہے اور آخرت میں بھی کامیابی اس کے قدم چومے گی۔ ہم دیکھیں دنیا میں لوگوں کی ترجیحات کیا کیا ہو گئی ہیں۔ ابھی آئی فون کا نیا فون آیا ہے، سب لوگ جو سوشل میڈیا پر ایکٹیو رہتے ہیں وہ جانتے ہوں گے کہ آئی فون 17 ابھی لانچ ہوا ہے، اس کو لانچ ہوا ہے ابھی کچھ دن ہوئے اور وہ مارکیٹ میں آ گیا ہے۔ ابھی 2 دن پہلے ساری دنیا میں اس نیوز کو دیکھا گیا اور بڑے بڑے نیوز چینلوں نے اس کو کوریج دی کہ لوگ اس آئی 17 کے حصول کے لیے لمبی لمبی لائنوں میں لگے ہوئے تھے، 1 کلومیٹر کی لائنیں لگی ہوئی تھی، اور اتنا ہی نہیں، صبح 10 بجے دکان کھلنی تھی، شو روم اوپن ہونا تھا، اور لوگ رات میں ہی عشاء کے بعد بلکہ 10-11 بجے جا کر لائن میں لگ گئے تھے، پوری رات لائن میں لگے رہے، صبح تک لائن میں لگے رہے۔ ان کا مقصد کیا تھا کہ جی ہمیں آئی فون سب سے پہلے حاصل کرنا ہے۔ حالانکہ آئی فون نہ دنیا سے ختم ہو رہا ہے، نہ اس کی شارٹیج ہونے والی ہے، نہ دکانیں بند ہونے والی ہیں، سب کچھ بازار میں دستیاب رہے گا، 1 مہینے کے بعد 1 سال کے بعد بھی بازار میں دستیاب رہے گا، لیکن لوگوں کو اس کو حاصل کرنے کی ایسی تمنا اور آرزو ہے کہ ان کا جی چاہتا ہے کہ بس ہمیں اگلے ہی لمحے مل جائیں۔ اس کے لیے وہ دھکے بھی کھا رہے ہیں، گھنٹوں اپنے آرام کو بھی قربان کر رہے ہیں۔ اور ابھی پچھلے دنوں ویڈیو وائرل ہوئی، کل پرسوں ہی بمبئی کی ویڈیو تھی، لوگ آپس میں گتھم گتھا ہیں، لڑائی جھگڑا کر رہے ہیں۔ پوچھا میڈیا والوں نے کہ کیا چاہتے ہو؟ کہ بس مجھے آئی فون حاصل کرنا ہے، یہ ہماری کامیابی کا پیمانہ ہے۔ میرے بھائیوں ہم صحیح راستے سے ہٹ گئے ہیں، ہماری منزل وہ گم ہو گئی ہے۔ آئی فون جس کے بارے میں ابھی ذکر کیا گیا ہے وہ پورے سال دکانوں پر رہے گا، لیکن کیا اگر ہم پہلے لے لیں گے تو سرکار کی طرف سے ہمیں کوئی انعام مل جائے گا؟ معاشرے اور سوسائٹی میں ہمارا کوئی اسٹیٹس بڑھ جائے گا؟ عزت وقار ہمارا بلند ہو جائے گا؟
یہ ہم نے اپنی طرف سے ایسے پیمانے گھڑ لیے ہیں جس کی وجہ سے ہم بلا وجہ کی گمراہیوں میں مبتلا ہو گئے ہیں اور ہماری منزل ہم سے بہت پیچھے چھوٹ گئی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اصل کامیابی کا جو پیمانہ ہمارے لیے مقدر فرمایا ہے، ہمارے لیے بنایا ہے، صحیح اور سچی بات یہ ہے کہ ہم انہی راہوں پر چل کر اپنی منزل کو حاصل کر سکتے ہیں۔ آئی فون بھی کہیں نہیں جائے گا، دنیا کے دوسرے ساز و سامان بھی یہی ہیں، لیکن ہم اللہ تعالیٰ کو کہیں ناراض نہ کر بیٹھیں، رسول اللہ کی سنتوں کو ہم پس پش نہ ڈال دیں کہ جس کی وجہ سے ہماری یہ دنیا بھی بیکار اور آخرت میں بھی تباہی و بربادی، خسر الدنیا والآخرہ ذالک هو الخسران المبین، اور یہ بہت بڑی ناکامی ہے۔ اور اتنا ہی نہیں ہے، لوگ آئی فون کو موجودہ زمانے میں سوسائٹی میں اپنے اسٹیٹس کے لیے ایک بہت بڑا ذریعہ سمجھتے ہیں۔ آئی فون ایک مشین ہے، ڈیوائس ہے، ہماری زندگی میں اس سے آرام اور سہولت پیدا ہو رہی ہے، لیکن کیا اس کا یہ مطلب ہو گیا کہ یہ ہمارے لیے کامیابی کا، یہ عزت کا پیمانہ بن جائے؟ جس آدمی کے ہاتھ میں آئی فون ہے تو گویا وہ بہت بڑا یودھا یا ایک بہت بڑا مالدار ہو گیا؟ یہ سب ہماری خام خیالی ہے، غلط فہمی ہے، اس کا حقیقت سے کوئی بھی تعلق نہیں ہے۔ ایک ایمان کے لیے تو ہر لحاظ سے کامیابی کا پیمانہ وہ جنت کا حصول ہے، آخرت کی تیاری ہے، اللہ تعالیٰ کی رضامندی اور اس کی خوشنودی کے لیے محنت کرنا ہے، جد و جہد کرنا ہے، یہ مومن کے لیے پیمانے ہیں۔ چاہے پھر کسی آدمی کے پاس فون ہی نہ ہو، کسی آدمی کے پاس فون ہو تو نوکیا کا ہو، کسی آدمی کے پاس بالکل چھوٹا سا فون ہو، وہ اسمارٹ فون بھی نہ ہو، لیکن اگر اس کا مقصد واضح ہے اور وہ آدمی سنت اور شریعت پر عمل کر رہا ہے تو وہ آدمی کامیاب ہے، چاہے اس کے پاس یہ ظاہری ڈیوائسز اور یہ آلات موجود نہ ہوں۔ تو اس بات کو سمجھنا ہمارے لیے بہت ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی، آپ کو بھی ان باتوں پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔